امریکہ کے افغانستان سے انخلا اور طالبان کی حکومت آنے کے بعد ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان طالبان کی افغان حکومت سے مسلسل یہ کہتا آیا ہے کہ وہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دیں اور ان دہشت گردوں کو پاکستان کے حوالے کر دیں۔ پاکستان مسلسل اس حوالے سے افغان حکومت کو وارننگ بھی دیتا رہا ہے، لیکن افغان حکومت کے عدم تعاون کے بعد پاکستان نے فیصلہ کن اقدامات کا اعلان کیا، جس کے بعد اب عبوری افغان حکومت نے خود افغانستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کر لیا ہے۔ گزشتہ ہفتے ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کے سیکورٹی پوسٹ پر خودکش حملے کے بعد پاکستان کی جانب سے ممکنہ سرحد پار آپریشن کی خبریں سامنے آئیں۔ اس کے بعد آج یہ خبر سامنے آئی ہے کہ افغان حکومت نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو کابل آنے کی دعوت دی ہے۔ کامران یوسف کی خبر کے مطابق ہفتے کے دن افغان وفد نے اس حوالے سے افغان حکومت کا باضابطہ پیغام مولانا فضل الرحمان کو پہنچایا۔ JUI کے ترجمان اسلم غوری نے اتوار کو بتایا کہ مولانا فضل الرحمان نے افغان حکومت کی دعوت قبول کر لی ہے۔ خبر کے مطابق توقع کی جا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان الیکشن کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے بعد افغانستان جائیں گے۔ اسلم غوری نے واضح کیا کہ مولانا فضل الرحمان کا دورہ افغانستان پاکستانی حکومت سے منسلک نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو یہ دعوت خود افغان حکومت نے دی تھی۔ البتہ اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان طالبان مولانا فضل الرحمان کا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری چاہتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان اس وقت TTP اور اس سے منسلک گروہوں کے پاکستان میں مسلسل حملے کشیدگی کی اہم وجہ بنے ہوئے ہیں۔ خبر کے مطابق 12 دسمبر کو دہشت گردوں کے ڈیرہ اسماعیل خان میں حملے کے نتیجے میں 23 فوجیوں کی شہادت کے بعد پاکستان نے افغان حکومت کو شدید احتجاج ریکارڈ کرایا تھا۔ یہ حملہ سیکورٹی فورسز پر ہونے والا سب سے خطرناک حملہ تھا۔ اس شدید خطرے سے نمٹنے کے لیے پاکستان افغانستان میں سرحد پار فضائی حملوں پر غور کر رہا ہے۔ اس صورتحال میں افغان طالبان کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کو بھیجا جانے والا دعوت نامہ صورتحال کو مزید کشیدہ ہونے سے روکنے کی ایک کوشش نظر آتی ہے۔ خبر کے مطابق افغان عبوری حکومت میں شامل افراد سمیت کئی افغان طالبان نے JUI کے زیر نگرانی مدرسوں سے تعلیم حاصل کی ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں کی رائے ہے کہ پاکستان JUI کے اثر و رسوخ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے TTP کے معاملے پر بھی بات کر سکتا ہے۔ البتہ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے دورہ افغانستان کے دوران ان کی TTP کے رہنماؤں سے ملاقات شیڈول نہیں ہے۔ اس سے پہلے افغانستان میں امن معاہدے کے لیے جاری مذاکرات کے دوران بھی مولانا فضل الرحمان افغان طالبان سے مذاکرات کے لیے قطر گئے تھے۔ پاکستان کے افغانستان پر بڑھتے دباؤ کے بعد اب عبوری افغان حکومت بھی حرکت میں آ گئی ہے۔ افغان حکومت کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے TTP کے کئی دہشت گردوں کو پکڑا ہے۔ ترجمان افغان وزارت داخلہ نے افغان میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ ایک سال میں تحریک طالبان پاکستان کے 35 سے 40 ارکان افغانستان سے پکڑے گئے ہیں۔ داعش کے ارکان بھی بڑی تعداد میں گرفتار کیے گئے ہیں۔ ترجمان کے مطابق پڑوسی ممالک سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں۔ افغان سرزمین کسی بھی ملک بشمول پڑوسی ممالک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آج افغانستان میں کوئی گروپ فعال نہیں ہے۔ پاکستان کی جانب سے افغان حکومت کے اس بیان پر ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ پاکستان کا شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ افغان حکومت تحریک طالبان پاکستان کے خلاف اقدامات کرے اور انہیں پاکستان کے حوالے کرے، لیکن اس حوالے سے ابھی تک کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے کہ آیا تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد پاکستان کے حوالے کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے۔ ملک میں دہشت گردی کے واقعات کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان پہلے افغان حکومت سے مذاکرات کرتا رہا، لیکن جب مذاکرات سے حل نہیں نکلا تو نگراں حکومت نے کچھ ماہ پہلے غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے پر افغان حکومت کی جانب سے بھی تنقید کی گئی، لیکن پاکستان اپنے موقف پر قائم رہا۔ جبکہ کل اس حوالے سے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف میں ایک آرٹیکل لکھا ہے، اور آرٹیکل کے مطابق اگست 2021 سے کم از کم 16 افغان شہریوں نے پاکستان کے اندر خودکش حملے کیے ہیں، جبکہ 65 دہشت گرد زیادہ تر سرحدی علاقوں میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ مقابلوں میں مارے گئے، جن کی شناخت افغان باشندوں کے طور پر کی گئی۔ کوئی بھی ذمہ دار حکومت ایسے خدشات کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ جب بھی ہم نے یہ بات عبوری افغان حکومت کے سامنے اٹھائی تو انہوں نے ہمیں اپنے ہی اندر کی طرف دیکھنے کا مشورہ دیا، اور ہم نے آخرکار اپنے گھر کو ترتیب دینے کے لیے ان کے مشورے پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہماری افغان باشندوں کی وطن واپسی کے پروگرام پر ان کی جانب سے بھی تنقید کی گئی، جو اس پیچیدہ مسئلے کی تاریخ نہیں جانتے یا اس جبری وطن واپسی سے بچنے کے لیے کیے گئے مثالی اقدامات کو نہیں جانتے۔ آرٹیکل کے مطابق اگست 2021 میں افغانستان سے مغربی اتحادیوں کے اچانک انخلا نے پاکستان میں مہاجرین کی ایک نئی آمد کو جنم دیا۔ لاکھوں افغان شہری یہ کہہ کر سرحد پار آئے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ہم یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ ان میں سے کچھ افراد کو تحفظ کی خصوصی ضرورت ہے، ان کی بہبود کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے افغانستان سے نئے آنے والے افغان باشندوں میں سے صرف 59,033 پاکستان سے باہر آباد ہوئے ہیں، جبکہ 42,068 مغرب میں پناہ کے منتظر ہیں۔ باقی افراد سیاسی پناہ لینے میں ناکام رہے اور غیر قانونی طور پر پاکستان میں قیام پذیر ہیں۔ آرٹیکل کے مطابق ہم اتنی بڑی تعداد میں غیر دستاویزی افراد کو جگہ دے کر اپنی قومی سلامتی سے سمجھوتا جاری نہیں رکھ سکتے۔ ہمارا حتمی مقصد ایک محفوظ، پرامن اور خوشحال پاکستان کی تعمیر ہے۔
पूरी तरह पर बात करेंगे। खुद कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद। कामरान साहब बहुत शुक्रिया, आपकी जो खबर है वो भी हमने आवाम के सामने रखी है। पहले पाकिस्तान कुछ भी कह रहा था तो अफगानी हुकूमत की तरफ से एक दो टोक जवाब आता था और ये कहते थे अपने अंदर की तरफ देखें, अपना हाउस इन ऑर्डर खुद करे पाकिस्तान, ये सारी बातें की जाती थी। अब क्या फाइनली कोई दबाव पड़ा है या कोई बीच में पड़ा है जिसने कुछ मामला बेहतर करने की कोशिश की है? आई थिंक अफगान तालिबान की हुकूमत के ऊपर इस वक्त शदीद दबाव है। उसकी वजह यह है कि 26 नवंबर को जब बनू में एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, उसके नतीजे में ग़ालिबन 4 पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए और मेरे ज़राए के मुताबिक उस वक्त पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए एक वाज़ेह पैगाम अफगान तालिबान की हुकूमत को भिजवाया कि अगर इसके बाद कोई दहशतगर्दी का वाक़या पाकिस्तान में हुआ और उसके ताने बाने अफ़गानिस्तान या अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं उनके साथ मिले, तो देन अफ़गानिस्तान को उसके कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करना पड़ेंगे। जो 12 दिसंबर को इंसिडेंट हुआ डेरा इस्माइल खान में, जिसमें 23 पाकिस्तानी जवान जो हैं वो शहीद हुए, पाकिस्तानी जो अथॉरिटीज़ हैं उसको एक सीरियस एस्केलेशन समझते हैं और इस वाक़े के बाद और जो दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ, अफ़गान तालिबान की हुकूमत में ये खदशा पाया जाता है कि शायद पाकिस्तान इस दफ़ा इस दहशतगर्दी के वाक़े को अननोटिस नहीं जाने देगा और ऐन मुमकिन है कि शायद सरहद पार कोई इस तरह का पाकिस्तान इकदाम कर सकता है या दहशतगर्दी के ठिकानों को निशाना बना सकता है। तो इसको भांपते हुए लगता ये है कि जो अफ़गान तालिबान हैं वो अपने ऊपर जो दबाव आ रहा है उसको कम करना चाहते हैं और इस वजह से जो 2 अहम डेवलपमेंट्स हुई, जिसमें एक पहली मरतबा अफ़गान तालिबान की हुकूमत का बाकायदा तौर पर पब्लिकली ये दावा करना कि उन्होंने 35 से 40 जो TTP के लोग हैं उनको गिरफ्तार किया है, और दूसरा फिर मौलाना फजलुर रहमान को दावत देना कि वो अफ़गानिस्तान तशरीफ़ लाएँ। और इस सिलसिले में जो अफ़गान तालिबान हुकूमत के तर्जुमान हैं, आज ही उनका एक बयान सामने आया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इस दौरे का बुनियादी मकसद ये है कि वो मौलाना फजलुर रहमान को और पाकिस्तान को ये बताना चाहते हैं कि जो एक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जैसे अफ़गान तालिबान TTP की पुष्टबनाई कर रहे हैं, इसमें हकीकत नहीं है। तो लगता ये है कि जो पाकिस्तान के हालिया इक़दामात हैं या जो वार्निंग है वो किसी हद तक कुछ काम करती नज़र आ रही है और अफ़गान तालिबान शदीद दबाव में है और उस दबाव को कम करने के लिए ये हालिया डेवलपमेंट्स हुई। अच्छा, मगर क्या सिर्फ ऑप्टिक्स की हद तक है कि जी हमने इतने TTP के लोग गिरफ्तार कर लिए, फिर मौलाना फजलुर रहमान क्योंकि किरदार अदा कर पाएंगे? मौलाना साहब पर खुद माजी में बड़े हमले हुए, इस वक्त भी जो थ्रेट अलर्ट है वो जो साबिक वज़ीर दाखिला है, बिनिगरा वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी, उन्होंने मौलाना साहब के हवाले से बताया था। देखें, ये आई थिंक कहना कबल अज़ वक्त है क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो पहले कोई मजहबी रहनुमा नहीं है जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान या अफ़गान तालिबान के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दो कि उनका जो अफ़गान तालिबान है या मौलाना फजलुर रहमान है या उनकी जमात है वो एक ही मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखती है। इससे पहले अगर आपको याद हो तो मुफ्ती तकी उस्मानी, और जो मेरा मानना है कि अफ़गान तालिबान अगर पाकिस्तान में किसी रिलीजियस स्कॉलर की ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं तो वो मुफ्ती तकी उस्मानी है। इवन वो जो पाकिस्तान की कोशिश थी कि पाकिस्तान के जो रिलीजियस क्लैरिक्स हैं उनके ज़रिए अफ़गान तालिबान को ये बावर कराया जाए कि वो TTP को रोकें, वो कोशिश पाकिस्तान की कामयाब नहीं हुई थी। तो जो लोग अफ़गानिस्तान के मामले को बड़ा क्लोजली देखते हैं उनका ख्याल है कि शायद जो मौलाना फजलुर रहमान है उनके विज़िट के ज़रिए कुछ पैगाम रसानी तो हो सकती है, लेकिन कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं पड़ने वाला। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आई थिंक पाकिस्तान ने बड़ा एक क्लियर बेंचमार्क रखा है कि कैसे पाकिस्तान यकीन करेगा कि TTP के खिलाफ कार्रवाई करने में अफ़गान तालिबान संजीदा है। उसके लिए पाकिस्तान ने सबसे पहले ये शर्त रखी है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक्स में कितनी कमी वाक़ होती है और इवेंचुअली वो जो हमले हैं वो ख़त्म हो जाने चाहिए। सिर्फ ऐसी ही सूरत में पाकिस्तान एतबार करेगा अफ़गान तालिबान के ऊपर। तो बेशक अफ़गान तालिबान की ये कोशिश ज़रूर है, लेकिन जो करंट स्टेट ऑफ रिलेशनशिप है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, शायद इस एक दौरे से या एक आध बयान से जो अफ़गान तालिबान हुकूमत की तरफ से सामने आया है, मामलात इतनी जल्दी सुलझेंगे नहीं।